جو شخص لوگوں کے سامنے گناہوں سے پرہیز نہیں کرتا وہ تنہائی میں اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں کھاتا، اور جو شخص اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر بجلاتا ہے تو ان کو زبان پر لانے سے پہلے ان میں اضافے کا مستحق ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف عارفوں کی چادر اور شوق الہی کمال یقین والوں کی صفت ہے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ کا خوف رکھنا آخرت کے ڈر سے بچاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے خوف سے رونا دل کو روشن کرتا ہے اور گناہوں کی طرف عود کرنے سے بچائے رکھتا ہے۔ خوف الہی سعادت مندوں کی خصلت ہے اور انصاف پرستی بھلے لوگوں کی۔ جب تجھے خالق کا خوف آ جائے تو بھاگ کر اس کی بارگاہ میں پناہ لے، اور جب مخلوق کا ڈر ہو تو ان سے بھاگ جا۔ اللہ تعالیٰ سے ایسا ڈرو جیسا کہ اس نے اپنی ذات مقدس کی نسبت ڈرایا ہے، اور اسے ایسا خوف کرو جو تمہیں ان کاموں سے باز رکھے جو اس کی ناخوشی کا باعث ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے پوری طرح ڈرتے رہو، اس کی رضا جوئی میں کوشش کرو، اس کے سخت عذاب سے اپنے آپ کو بچانے کی تدبیر کرو۔ اللہ تعالیٰ سے اس شخص کی طرح ڈرتے رہو جو اس کا کلام سن کر اپنی عاجزی ظاہر کرتا ہے، گناہ سرزد ہو جانے پر اپنے قصور کا مترف ہوتا ہے، اس کا حکم معلوم کر کے ڈرنے لگتا ہے، اور جلدی سے اس کی تعمیل کرتا اور نیک کاموں میں مصروف رہتا ہے، اور نہایت آمدگی کے ساتھ ان کو بجلاتا ہے۔ جو شخص اپنے رب تعالیٰ کا خوف رکھتا ہے وہ ظلم سے باز رہتا ہے، اور جس شخص میں تقویٰ اور پرہیزگاری زیادتی ہوتی ہے اس سے گناہ بہت کم سرزد ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے خوف سے رونا عارفین کی عبادت، آسمانوں اور زمین کی بادشاہت میں فکر کرنا مخلصین کی بندگی ہے۔ اپنے اس مالک سے ڈرتے رہو جس کی بارگاہ عالی میں تمہیں ضرور پیش ہونا ہے، اور وہاں جانے کے سوا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ تمام لوگوں میں اپنے نفس کو سب سے زیادہ پہنچانے والا وہ شخص ہے جو اپنے پروردگار سے زیادہ خوف کرتا ہے، اور ان میں سے اپنے نفس کا سب سے زیادہ خیر ہوا وہ ہے جو اپنے اللہ تعالیٰ کا زیادہ فرما بردار ہے۔ اللہ تعالیٰ کا زیادہ خوف کرنے والا سب کا بڑا عارف ہے۔ خوشی ہے اس شخص کے لیے جو عذاب الہی کا خوف کھائے، روز حساب کے لیے نیک عمل کمائے، قدر کفایت پر قانع اور اللہ تعالیٰ سے راضی ہو۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچے رہیے تاکہ تیرے سب کام ٹھیک ہو جائیں، اور اگر مال لینے کا خیال ہو تو نیک فال لیں، بفضل الہی کامیابی ہوگی۔ اگر تمام آسمانوں اور زمین کسی آدمی کے گرد ہوتے وہ ان کے اندر بند کیا گیا ہوتا اور پھر اللہ تعالیٰ سے ڈرتا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ضرور راستہ بنا دیتا، اور اس کو ایسی جگہ سے روزی پہنچاتا جہاں کا اسے وہم و گمان بھی نہ ہوتا۔ خلوت میں گناہوں سے بچتے رہو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری ہر ایک حالت کو دیکھ رہا ہے، اور وہ ایک روز حاکم اور منصف ہوگا۔ جب تو دیکھے کہ اللہ کریم تجھے بے در پہ نعمتیں بخشتا ہے تو اس کے عذاب کا خوف رکھ، اور جب دیکھے کہ تجھ پر لگاتار مصائب بھیجتا ہے تو اس کا شکر ادا کر۔ خوشی ہے اس شخص کے لیے جو خوف الہی کا لباس پہن لے، دنیا کی امیدوں کو جھوٹا سمجھے اور غلطیوں سے بچا رہے، اور خوشی ہے اس شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ کے عذاب کا خوف کھائے اور پھر صادق دل سے ایمان لائے۔ اللہ تعالیٰ سے کچھ نہ کچھ گو تھوڑا ہی ہو خوف رکھو۔ اللہ تعالیٰ کا خوف رکھو، وہ تجھے امن عطا کرے گا، اور اس کے عذاب سے نہ ڈر مت ہو ورنہ سخت عذاب کا مزہ چکھائے گا۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے تمام چیزوں کے خوف و خطرہ سے امن و ایمان میں رکھتا ہے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے عذاب کا پورا خوف نہیں رکھتا وہ اس سے کبھی ایمان نہیں پا سکتا۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ کا خوف چھوڑ دیتا ہے اور لوگوں سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اپنی تمام چیزوں کی نسبت خوف میں رکھتا ہے۔ اے اللہ تعالیٰ کے بندو، اللہ سے اس شخص کی طرح خوف رکھو جس کا دل آخرت کی فکر میں مشغول اور اس کی زبان اللہ کی یاد میں مصروف، اور وہ اپنے امن کے لیے ہر وقت اس کے عذاب کا خوف رکھتا ہے۔ دنیا نے تمہاری غفلت کے پردے کو دور کر دیا اور تم سب کو یکساں منتبہ اور آگاہ کر دیا۔ بس تمہیں اللہ تعالیٰ کا خوف کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم کرے جو اپنے گناہوں کا خیال کرتا ہے اور اپنے رب سے ڈرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا خوف ایمان کی جڑ ہے، اور اس کا خوف کرنے سے امن کا لباس ملتا ہے۔ مجھے اس شخص کی حالت پر تعجب ہے جو اللہ تعالیٰ کو پہچانتا ہے اور پھر اس سے پوری طرح خوف نہیں کھاتا۔
جو لوگ اپنے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں وہ گروہ در گروہ جنت کی طرف چلیں گے، وہ عذاب سے مامون ہوں گے، ان کو کسی قسم کا کوئی عذاب نہ ہوگا، وہ دوزخ سے دور رکھے جائیں گے تاکہ ان کو اس کی ہوا بھی نہ پہنچے۔ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا اتنا بڑا خوف رکھو کہ جو اس کے باعث اس کی رحمت امید سے نا امید نہ ہو جائے، اور اس کی رحمت کی امید ایسی رکھیں کہ اس کی وجہ سے عذاب کا ڈر نہ بھول جائیں۔ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا خوف رکھو تاکہ امن ملے اور بے خوف نہ ہو جائے، ورنہ خوف اور خطرے میں پڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا خوف اس شخص کی طرح رکھو جس کا دل خوف کی فکر سے بھرپور ہو، کیونکہ دنیا میں خوف رکھنے سے آخرت کے امن کی امید ہو سکتی ہے۔ نیز خوف عذاب نفس کو گناہوں سے باز رکھتا ہے۔ اپنے پروردگار کے عذاب کا خوف اور اس کی رحمت کی امید رکھو، وہ تجھے خوفناک عذاب سے بچائے گا اور تیرے دل کی امیدیں ساری پوری فرمائے گا۔